السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کو قرآن سے خاص نسبتیں ہیں۔ سوچا کہ قرآن کی عظمت رمضان میں آپ کو بتا دوں۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ مبارک کلام اترا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل گناہوں کی میل کچیل سے پاکیزہ ہوں، تمہارے دل قرآن سنتے ہوئے کبھی تھک ہی نہیں سکتے، کبھی بھر ہی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا پیٹ بھر جانا۔ ہمارے دلوں کو قرآن سننا بوجھ لگتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے دل گناہوں سے گندے ہو چکے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عجیب بات فرماتے ہیں، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے تو اللہ کا قرآن پڑھنے میں ہمارا دل کبھی نہیں بھرے گا۔ اگر اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو اللہ کے کلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور فرمایا، اگر آپ چاہتے ہو، ان اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، اگر تو چاہے کہ تو اللہ کے ہاں اپنا مقام معلوم کر لے کہ اللہ کے یہاں تیرا کیا مقام ہے، فانظر الی قدر القرآن عندک، تو یہ دیکھ کہ تیرے نزدیک اللہ کے قرآن کی کیا قدر ہے۔ جو قدر تیرے نزدیک اللہ کے قرآن کلام کی ہے، وہی قدر اللہ کے نزدیک تیری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں قرآن سے عشق کا درجہ رکھنا چاہیے، محبت کا درجہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ چنانچہ کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اگر آپ کے گھر کوئی اپنا بچہ بھیجے، آپ اس کی قدر نہ کریں تو وہ گھر جا کے اپنے باپ سے کہے گا، آپ نے مجھے کیسے لوگوں کے پاس بھیج دیا جنہوں نے میری بالکل بھی قدر نہیں کی، وہ اپنا حق مانگے گا۔ اسی طرح قرآن کا مہینہ بھی ہمارے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شہر رمضان، یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، کون شخص سیدھا جنت میں داخل ہوگا؟ امت کی والدہ نے سوال پوچھنے کا حق ادا کر دیا۔ واقعی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گناہوں پہ روئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلا حساب جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے روئیں گے تو ہمارے گناہ اس طرح جھڑیں گے جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے آئیں۔ قرآن سے محبت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ اس ماہ مبارک میں ہماری نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے اعمال کرنے میں ہمیں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو شروع میں تو جوش ہوتا ہے، درمیان میں پھر جوش کم ہو جاتا ہے، لہٰذا قرآن پاک کم از کم ایک ختم تو لازمی کریں، پڑھیں۔ پڑھنا نہیں بھی آتا تو تلاوت تو سن سکتی ہیں، تلاوتیں سنیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔